یہ ہے کہ برین واشنگ کسی بھی عمر میں کسی بھی شخص کی کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے. جو پوری دنیا میں جو ہندو تھے سوسائڈ بومبنگ کر رہے تھے تامل ٹائگرز کا، جنہوں نے پریمداسا کو مارا پرائم منسٹر کو، اور جو راجیو گاندھی کو مارا تامل عورت نے جا کے، وہ کس مدرسے کے پڑے ہوئے؟ برین واشنگ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. اور جو اس وقت عدنان رشید تو ایئر فورس کا ملازم تھا، جو آج ٹی ٹی پی کا آدمی بنا ہوا ہے، وہ کس مدرسے کا پڑا ہوا تھا؟ وہ تو ایئر فورس کے مطابق پاکستان میں 100% مدرسہ جو ہیں وہ کسی قسم کے ایکسٹریمزم کو پروموٹ نہیں کر رہے. پاکستان میں % مدرسہ یہ کر رہے ہیں؟ آپ کو دیکھیے، پرسنٹ کی بات نہیں ہے، دیوبندی پرابلم ہے، دیوبندی پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے کہ دیوبندیوں میں ایک سیگمنٹ ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں 90% دیوبندی پاکستان سے پیار کرنے والے. بریلیوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے واٹس ایور. شیعوں میں ملیٹنٹ انڈیویجولز ہیں جو آپس میں ٹارگٹ کے لیے ایک آدھ سیکٹیرین وار کر کے جوابی بدلہ لینے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ریاست کے خلاف جس طرح سوسائڈ بومبنگ جنگیں ہو رہی ہیں وہ شیعہ نہیں کر رہے. اہل حدیث کے اندر بڑے بڑے ملیٹنٹ گروپس ہیں، جماعت و دعویٰ بھی ان کے اندر موجود ہے جو کشمیر میں آپریٹ کرتے رہے، مگر کوئی پاکستان کے خلاف کوئی دہشت گردی انہوں نے کبھی نہیں کی. بات ہم یہی کہہ رہے ہیں، پرابلم دیوبندیوں کے ایک سیگمنٹ میں اونلی، اور آپ اس سیگمنٹ سے تعلق رکھنے والے دیوبندی آپ کو پورے پاکستان کے ہر مدرسے میں مل جائیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کو اس مائنڈ سیٹ کو نیوٹرلائز کرنا ہے. خود یہ ذمہ داری یہاں پر دیوبندی علماء کی ہے کہ وہ سٹینڈ لیں، کھڑے ہو اور کھل کے بات کریں. اس دیوبندی علماء سے ہمیں شکایت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر یہ ٹی ٹی پی کے خلاف بات نہیں کرتے، جیسے فضل الرحمان ٹی ٹی پی کے خلاف بات نہیں کرتا، کیونکہ بات مسلک کی آ جاتی ہے. اپنے فرقے کے خلاف نہیں بولتے، چاہے ملک و قوم تباہ ہو جائے، امت رسول ڈوب جائے، جا کے اپنے فرقے کے خلاف نہیں بولیں گے. یہ اب بریلوی بولتے رہے اگر ٹی ٹی پی کے خلاف تو کوئی ان کو مانتے ہی، ٹی ٹی پی ان کو مانتی نہیں ہے. شیعہ بولتے رہے ٹی ٹی پی ان کو مانتی نہیں، اہل حدیث بولے ٹی ٹی پی ان کو مانتی نہیں، بلکہ ٹی ٹی پی نے تو اہل حدیثوں کو ذبح کیا ٹرائبل ایریاز میں. بات یہ کہ ٹی ٹی پی کا تعلق دیوبندی مسلک سے، اور دیوبندی علماء کو سٹینڈ لینا ہوگا. دیٹ از دی اونلی وے. مدرسے بند نہ کریں آپ، مدرسوں میں چلنے دیں نظام جو چل رہا ہے. کوئی دہشت گردی مدرسوں سے پیدا نہیں ہو رہی، ایک مائنڈ سیٹ سے پیدا ہو رہی ہے جس کا تعلق مدرسے سے بھی ہے اور اسکولوں سے بھی ہے. ہم اتنے ٹی ٹی پی کے لوگ جانتے ہیں جو نسٹ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، جو میڈیکل کالجز کے پڑھے ہوئے، جو پاکستان کی یونیورسٹی کالجز کے لوگ جو کمپیوٹر لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کے مائنڈ سیٹ ہے ان کا اور پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. یہ بکواس بند کریں کہ مدرسوں سے نکل رہے ہیں. ہر یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ جراثیم جو ہے کینسر کے، یہ ہر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. خوارج ایک ایسا فتنہ ہے، اس کا تعلق مدرسے سے نہیں ہے. خوارج وہ فتنہ ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت تک یہ اٹھے گا، اور یہ جو امت رسول کے خلاف جنگ کرے، چاہے یونیورسٹی گریجویٹ ہو، چاہے یورپ اور امریکہ سے آیا ہوا ہو، چاہے مدرسے سے پڑھا ہو، اس کا الزام مدرسے سے نہ. زاہد حامد صاحب، کیا اس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ اسی لیے اب جو حکومت نے سٹیپ لیا ہے اور اب جو کمیٹی بنائی ہے وہ تمام نان پولیٹیکل افراد اس میں جو ہیں انکلوڈ کیے گئے ہیں؟ پہلے جیسے سمیع الحق صاحب کو کانٹیکٹ کیا گیا، فضل الرحمان صاحب کا بھی نام آیا، لیکن اب جو کمیٹی آتی ہے یہ 4 افراد جو ہیں یہ تقریباً آلموسٹ نان پولیٹیکل ہے. حالانکہ رستم شاہ مومن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبر تو ہیں، لیکن وہ کوئی وہاں پوسٹ ہولڈ نہیں کرتے. تو ان اے وے دیٹس وائی اس قسم کی کمیٹی جو ہمارے سامنے بنائی گئی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کمیٹی کو دونوں پارٹیز ایکسپٹ کرتی ہیں، اس کی مورل کریڈیبلٹی کو، اس کی پولیٹیکل اتھارٹی کو. بات تو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے، وہ جو طالبان کی شورا ہوئی ہے اس میں ایکسپٹ کر لیا گیا ہے. بات یہ پروسیس ہی غلط ہے، کمیٹی بننی نہیں ہے. آپ جب سڑک کے اوپر ایک دہشت گرد، سڑک کے اوپر آپ ایک چور اور ڈاکو پکڑتے ہیں تو آپ اس کو سٹیک ہولڈر نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں ڈاکو ہے، اس نے ریاست امن امان خراب کیا، پکڑ کے جیل میں ڈالو. اگر آپ ڈاکو پکڑتے ہیں بلوچستان میں یا سندھ کے جنگلوں میں سے پکڑ کے 10 15 20 ڈاکو، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ریاست کے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے قانون شکنی کی ہے، پکڑ کے اندر کرو ان کو. اگر یہ 2000 آدمی بن جائے اور پھر ان کو سی آئی اے را سپورٹ کرنے لگے، آپ نے ان کو سٹیک ہولڈر کیسے بنا دیا؟ یہی تو پرابلم آ رہی ہے یہاں پر کہ آپ سی آئی اے فنڈڈ مکتی بانی کو جب ریاست کا سٹیک ہولڈر بنا لیں گے، اس کا مطلب ہے ریاست سرنڈر کر گئی، ختم ہو گئی ریاست. یہ ہوسٹیج سچویشن ہے. پوری پاکستانی ریاست کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے ایک سی آئی اے اسپانسرڈ، را اسپانسرڈ دہشت گرد گروہ نے. آپ کو اگر بات کرنی ہے تو منموہن سنگھ سے بات کریں، آپ اوباما سے بات کریں. یہ 2 دہشت گرد ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی. عمران خان صاحب ہمیں یہ تو کہتے ہوئے نظر آئے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے اوباما سے بات کرنی چاہیے کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے تاکہ اس مذاکرتی عمل کو جو ہے سابوٹاج نہ کیا جائے. پریویس ماضی کو اگر دیکھیں اس کی طرح یہ چیز دوبارہ سے ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں جو پی ٹی آئی کو جنہوں نے ووٹ دیا تھا، ویری سینئر آفیسر، بڑے سنجیدہ، بڑے بزرگ، اس دن ہمیں ملے تو ہم سے کہتے ہیں کہ عمران کے جو بیانات ہیں ان کو سنہرے الفاظ میں لکھ کر فریم کرا لینا چاہیے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک لیڈر نے اتنے احمقانہ بیانات کیسے دیے. کہتے ہیں اب ہمیں افسوس ہے، ہم پورا خاندان روتا ہے کہ ہم نے عمران کو پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیا، انہوں نے تو بیڑا غرق کروا دیا ہمارا.
ڈزنٹ ہی ریئلائز, جیسے میں نے کہا کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایک اس کے ایڈوائزرز کو کیا ہو گیا. ڈزنٹ اینی باڈی ٹیل ہم کہ یہ بات نہیں کرنی ہوتی اس طریقے سے. ڈزنٹ ہی کیلکولیٹ دی کانسیکوینسز آف واٹ ہی از سیئنگ. کبھی پشاور میں کہتے ہیں ٹی ٹی پی کا دفتر کھول لیں, کبھی کہتے ہیں بارڈر پہ پاکستان اور انڈیا مل کر ایک ایٹمی پلانٹ بنا لیں جس کو مل کے چلائیں دونوں. پر ڈزنٹ ہی ریئلائز واٹ ہی از اسپیکنگ. یہ کون سی بات, یہ کون سا اسٹیٹمنٹ ہے دینے والا؟ یعنی استغفر اللہ العظیم, واٹ کین آئی سے ٹو دس. میں زاہد حامد صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک آخری کوشچن اور معلوم کرنا چاہوں گی کہ اب جب اتھارٹیز کی بات آتی ہے اس کمیٹی کے حوالے سے, تو یہ ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو تمام اتھارٹی اپنے انڈر رکھنے کی جن کو عادت ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کمیٹی کو کوئی انڈیویجول اتھارٹیز, انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز دے دیں گے؟ دیکھیے ہم سیدھی بات آپ سے کر رہے ہیں, بالکل صاف بات ہے, کوئی مانے کوئی نہ مانے, میرا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, میں نے الیکشن میں کھڑے نہیں ہونا. سب ہماری تاریخ جانتے ہیں کہ پچھلے 7-8 برس سے میڈیا پہ ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان کو بچاؤ, اس کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے, امریکن اور CIA دہشت گرد اور ٹی ٹی پی کو بھیج رہے ہیں. اور اب ہم یہ بات صاف کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ ٹائم گین کرنے کی ایک سازش ہے, ایک پھندا ہے, ایک ٹریپ ہے. ملا فضل اللہ, اس کو موقع مت دیجیے. اگر موقع دیں گے اس کو اس سانپ کو بچ کے نکل جانے کا ایک مرتبہ, پھر یہ قوم دہائیوں تک روتی رہے گی. خدا کے واسطے نہ کریں. انڈیا ایک طرف بڑی بھاری قوت کے ساتھ آپ کی سرحدوں پہ کھڑا ہے, امریکنز پوری سازش تیار کر چکے ہیں. یہ 2014 کا سال ہم نے کہا تھا کہ ہماری تاریخ کا خونی ہوگا. خدا کے واسطے ہماری بات مان لیں. ایک مار پڑی ہے دہشت گردوں کو تو ملک میں دہشت گردی کا لیول تھوڑا سا کم ہو گیا. اس مار کو جاری رکھیں, اس میں خیر ہے. آپ کے پاس اگر وقت ضائع کر دیا تو پھر اس غلاظت کو صاف کرنے کے لیے پھر لاکھوں جانوں کی قربانی دینی پڑے گی. اب کی دفعہ اللہ معافی نہیں دے گا.